العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما زاغ البصر وما طغى صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں مولا تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں مولا کہاں اپنا دامن پسارا کروں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارا کروں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ اجتماع سے پیشتر جتنے بھی اجتماعات میں حاضری کا شرف ہفتہ واری اجتماع میں اس مرکز پر رہا، اس میں کم و بیش 3 یا 4 اجتماعات سے مسلسل مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کبھی رخ زیبا، کبھی دست مبارک، کبھی زلف مبارک اور کبھی نگاہ ناز کے حوالے سے آپ نے باتیں سماعت فرمائی۔ آج انشاءاللہ العظیم میں کوشش کروں گا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد لے کر جانے والے اور داد رسی کرنے والے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے سوالی صرف اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں فریاد کی جائے تو رسول اعظم کے صدقے میں فریاد سنی بھی جاتی ہے اور مصیبتوں کا حل بھی ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے پروردگار کے فضل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل یہ محسوس کیا ہے کہ پوری دنیا جو اس وقت سکون کی تلاش میں ہے اور کسی ایسی ذات سے محبت کرنا چاہتی ہے جو ذات مصیبتوں کا مداوا بھی ہو، مصیبتوں کا علاج بھی ہو، اور کیفیت یہ ہو کہ جب مصیبتوں کا ازالہ وہ کرے تو احسان نہ جتائے بلکہ استاد زمن کے شعر کے مطابق کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، ایسی ذات کی تلاش کے اندر آج دنیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو ایسا اکمل بنا کر کے بھیجا ہے کہ جو سب کی فریاد سنتے بھی ہیں اور سب کی مصیبتوں کو دور بھی فرماتے ہیں۔ تیجیس نعمت کی خاطر گزشتہ ہفتہ اور اتوار کو نیو جرسی سٹی میں سنی دعوت اسلامی کا دور عظیم الشان سنی اجتماع ہوا، جس میں نارتھ امریکہ کے بے شمار علماء اجتماع میں تشریف لائے، انہوں نے خطابات کیے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ کینیڈا کی زمین پر، برطانیہ کی زمین پر آج سے کچھ عرصہ پہلے جب محبت رسول کا چراغ لے کر قدم رکھا گیا تھا
تو اس زمین پر نوجوانوں کی کیفیت یہ نہ تھی کہ وہ داعی دین بن کر رسول کی محبت کے چراغ کو لوگوں کے سینوں میں روشن کریں، لیکن الحمدللہ برطانیہ کی زمین پر مبلغین کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس وقت محبت رسول کا چراغ لے کر برطانیہ کی گلیوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، علاقوں کے اندر جا کر سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے رسول کی محبت کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور بے شمار نوجوان اپنی آبادی کے راستے کو چھوڑ کر مدینے کے راستے کے مسافر بن رہے ہیں۔ الحمدللہ برطانیہ کے مبلغین کا قافلہ، کینیڈا سے ہمارے ساتھی مبلغ وہ وہاں تشریف لائے تھے، اور الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے، پال ٹاک کے ذریعے لائیو ریلے کم و بیش 11 مسجدوں میں برطانیہ کی الحمدللہ پورا اجتماع نشر ہو رہا تھا، اور لوگ رات رات جاگ کر بے شمار لوگوں نے اس اجتماع کو سنا اور اپنی زندگی کو سنی دعوت اسلامی سے وابستہ کرنے کا ارادہ کیا۔ میری بہنیں اس وقت میں اپنے گھروں کے اندر آواز سن رہی ہوں گی، یہ جان کر حیرت ہوگی کہ نیو جرسی سٹی کے اجتماع میں خواتین بھی حاضر ہوئی تھی، اور کم و بیش 12 خواتین نے اس زمین پر میرے مصطفیٰ کی محبت کے چراغ کو روشن کرنے کا عہد کیا۔ بے شمار جوانوں نے، بے شمار مردوں نے، تو یہ رب کا بے پناہ کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ جو سنی دعوت اسلامی بمبئی کی زمین پر علماء اور مشائخ کی قیادت کے اندر جنم لی تھی، آج یہ تحریک صرف اس علاقے کی تحریک ہے، اس ملک کی تحریک نہیں بن گئی، بلکہ الحمدللہ اب یہ تحریک کو پروردگار نے بالغ پر عطا کر دیے ہیں، اور یہ تحریک اس وقت لوگوں کے سینوں کو سرکار کی محبت کروانے والی عظیم تحریک بن چکی ہے، اور نوجوان اس سے وابستہ ہو کر آبادی کے راستوں کو چھوڑ رہے ہیں اور رسول اعظم کی محبت کو اپنے سینے میں پیدا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب کرنے کے لیے اور محبوب کے قدموں سے وابستہ کرنے کے لیے بے شمار ارشادات قرآن مقدس میں پروردگار نے عطا فرمائے ہیں۔ آپ پورے قرآن مقدس کا جائزہ لیجیے تو پروردگار جل جلالہ اگر تم جرم کرو تو بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تب بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تب بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس لیے کہ میں تمہیں اپنے محبوب کے در تک لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا در میرے محبوب نے بتایا اور میرے محبوب کا در میں تمہیں بتا رہا ہوں، تاکہ جب تم در مصطفیٰ پر پہنچ جاؤ تو در مصطفیٰ پر پہنچنے کے بعد صرف تمہیں در مصطفیٰ ہی نہ ملے گا بلکہ تمہیں اپنا پالنہار حقیقی مولا بھی مل جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مشکات شریف کو اٹھا کر دیکھیں اور جانوروں کی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرنے کی کیفیات کو دیکھیں، اور مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانوروں کی فریاد سن کر ان کی مصیبتوں کا ازالہ دیکھیں۔ اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے، ان کی کیفیت یہ تھی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی جب تشریف لاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں چڑیا تھی اور چڑیا پر انہوں نے کمبل ڈال دیا تھا۔ رب قدیر کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، بتاؤ اس کمبل کے اندر کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگل بیابان کی طرف سے میں گزر رہا تھا، میں نے چڑیوں کی آواز سنی، میں نے ان چڑیوں کو پکڑ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسے ہی میں نے چڑیوں کو پکڑ لیا تھوڑی دیر کے بعد ایک چڑیا منڈلاتی بھی نظر آئی، اور وہ چڑیا کی ماں تھی جو ان چڑیوں کی طرف دوڑتی ہوئی آئی، اور جیسے ہی ان کے قریب پہنچی میں نے اسے بھی پکڑ لیا اور اپنے کمبل میں رکھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہی چڑیے ہیں جنہیں میں نے گرفتار کر لیا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چڑیوں کو یہی رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کیا تمہیں ان چڑیوں پر مہربانی کرنے والی ان چڑیوں کی ماں کے اوپر بہت زیادہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ بچوں کو دیکھ کر ماں چڑیوں پر منڈلانے لگی اور تمہارے کمبل کے ارد گرد ٹکر لگانے لگی؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے فرماتے ہیں ان چڑیوں کو رکھ دو. رکھ دیا گیا. چڑیوں کی ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ نہیں رہی تھی اور انہیں کے ساتھ وابستہ تھی. رسول اعظم نے فرمایا یقیناً تمہیں تعجب ہو رہا ہوگا اس چڑیا کی مہربانی پر کہ کس طریقے سے یہ چڑیا اپنے بچوں پر مہربانی کر رہی ہے. صحابی عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ اس کی مہربانی سے ہمیں تعجب ہو رہا ہے. آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں سنو یہ چڑیا کی ماں جتنی اپنے بچے پر مہربان نہیں میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں میرا مولا اس سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اور رسول اعظم نے ارشاد فرمایا جہاں سے تم نے کو گرفتار کیا تھا جاؤ وہی جا کر کے رکھو. پتا یہ چلا چڑیا نے سرگوشی کی ہوگی, چڑیا نے رسول اعظم کی بارگاہ میں فریاد کی ہوگی تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چڑیوں کی فریاد کو سن کر کے وہاں پر رکھ دینے کا حکم عطا فرمایا. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی کے ہاتھ میں دو چڑیا تھی ان کی آواز آ رہی تھی. رسول اعظم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر. ارشاد فرماتے ہیں اس چڑیا کو تم نے گرفتار کر کے اس کا دل دکھایا ہے, جاؤ یہ چڑیا فریاد کر رہی ہے جا کر تم اسے آزاد کر دو. مجھے بتاؤ کریم کی فریاد سرکار سنتے ہیں, کریم کی فریاد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور سنتے ہی نہیں بلکہ ان کی فریاد سننے کے بعد ان کی مصیبتوں کا ازالہ کرتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ جماعتیں بے شمار وجود میں آ چکی ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اولیاء کرام علیہم رضوان کے حوالے سے اعتراضات کی بوچھار ہو رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں تم آقا سے فریاد کرتے ہو, آقا سے مدد مانگتے ہو. میں کہتا ہوں مشکات شریف اٹھا کر کے دیکھو جہاں جانور حضور سے فریاد کر رہے ہیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی فریاد سن رہے ہیں. ایک باغ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, ایک اونٹ کو دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر جو بھی صحابی اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے جاتا اس اونٹ کی کیفیت یہ تھی آنے والے کو زخمی کر دیتا, اسے بے پناہ تکلیف پہنچا تھا. لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے اس اونٹ نے اپنی گردن جھکا دی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز پر اپنا سر مبارک رکھا. آقا کائنات نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے بعد اس اونٹ کے قریب اپنے کان مبارک کو کر دیا. اونٹ فریاد کر رہا تھا, اونٹ مصیبت کے بارے میں مصیبت کے حوالے سے گریہ ساری کر رہا تھا اور رسول اعظم سے مدد کا طلبگار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی فریاد کو سننے کے بعد ارشاد فرمایا اونٹ کے مالک کو خبردار اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ رکھو, یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے, یہ اونٹ تمہارے حوالے سے میری بارگاہ کے اندر فریاد کر رہا ہے. پتا یہ چلا ایک اونٹ بھی جانتا ہے مصیبتیں دور ہوں گی تو رسول اعظم کی بارگاہ میں دور ہوگی, پریشانیوں کی دوری کا ازالہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جماعتیں آج کہہ رہی ہے, تبلیغی جماعت کا کہنا ہے, دیوبندیوں کا کہنا ہے کہ معاذ اللہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم محتاج بنا کر اس پر شہیدی پر بھیجے گئے, وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ابھی امریکہ کی زمین پر ایک دعوت سے جب ہم فارغ ہوئے ایک صاحب ملے, ہم انہیں سمجھا رہے تھے. سمجھانے کے دوران انہوں نے مجھ سے کہا دیکھیے ہمیں کوئی سنیوں سے اختلاف نہیں لیکن دیکھو تو صحیح یہ سنی کتنی زیادتی کرتے ہیں. اجمیر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ غریب نواز نے ہمیں بیٹا عطا کیا, بتاؤ یہ شرک ہے یا نہیں. میں نے کہا سنو اب جب تم نے شیر دیا ہے تو کان کھول کر کے سنو. تم کہہ رہے ہو کہ ایک سنی یہ کہتا ہے کہ غریب نواز نے بیٹا دیا, یہ کہنا شرک ہے. تو آج اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اچھے سرجن کی تلاش میں نکلتا ہے, چلو اس سے علاج کروائیں گے, اس نے کتنے آپریشن کامیاب کے پہلے وہ دیکھیں, اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جاتی ہے. اچھے ڈاکٹر کی جب تلاش ہو جاتی ہے اور جب وہ ڈاکٹر سرجن مل جاتا ہے تو اسی کے پاس علاج کرواتے ہیں, آپریشن اسی کے پاس کرواتے ہیں. اور جب آپریشن کامیاب ہوتا ہے اور جب انسان روح صحت ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے مجھے نئی زندگی آپ کی وجہ سے ملی ورنہ میں تو مرنے کے قریب تھا. یہ ڈاکٹر کے لیے لفظ استعمال کرنا کیا یہ شرک ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا سنو ایک انسان جب ایک طبیب کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہے تو ہمیں بھی کہنے کا حق ہے کہ غریب نواز ہمیں لڑکا دیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خدا نے ان لڑکا دیتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولا نے انہیں اس لیے بنایا ہے اور اس لیے دوستی کا تاج عطا کیا کہ مصیبت کے مارے جب ان کے در پر پہنچے تو اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما دیتا ہے. اس لیے نہ شرک ہے نہ بدعت ہے نہ یہ گمراہی ہے. کوئی خدا سمجھ کر غریب نواز سے نہیں مانگتا, کوئی خدا سمجھ کر
مانگتے ہیں. سر کوئی چوکھٹ پہ جھکاتا ہے, جھکانا صحیح ہے یا غلط یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن جھکانے والا غریب نواز کو خدا کا بندہ سمجھ کر جھکاتا ہے, خدا سمجھ کر کے نہیں جھکاتا. یہ جماعتیں اس لیے پیدا کی گئی کہ تاکہ تعلق بھی رسول کمزور ہو جائے. یہ جماعتیں اس لیے پیدا کی گئی تاکہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت دلوں سے نکال دی جائے اور سنی بے جان ہو جائیں. یاد رکھو مصیبت ہزار تمہارے اوپر آئے, تکالیف کے ہزار پہاڑ تمہارے اوپر ٹوٹے, لیکن جس رسول کے امتی بنا کر پروردگار جل جلالہ نے اس پر سے تمہیں پیدا کیا ہے, اس رسول کو مختار اور مصیبتوں کی دور کرنے والے اپنے آقا کی حیثیت سے مانو. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. ایک صحابی کے پیر میں شدید درد تھا, طبیب کے پاس پہنچے, طبیب نے جب پیر کی تکلیف کو دیکھا تو کہا تمہارا مرض لا علاج ہے. بے شمار اطباء کے پاس پہنچے وہ صحابی, اور جانے کے بعد اپنے پیر کے درد کی شکایت انہوں نے پیش کی. تقریباً طبیبوں نے یہ کہہ دیا تمہارے پیر کا درد دور نہیں ہو سکتا. ایسے میں کیسے طبیب کے پاس وہ پہنچے جو طبیب صرف جسمانی طبیب نہیں تھے بلکہ روحانی طبیب بھی تھے. ان سے کہا میرے پیر میں شدید درد ہو رہا ہے, میں بے پناہ پریشان ہوں, یہ درد جا نہیں رہا, میں نے بہت سارا علاج کروایا لیکن میری تکلیفیں دور نہیں ہو رہی ہیں. اتنا سننا تھا کہ وہ طبیب نے کہا سنو, جس سے تم محبت کرتے ہو اسے بلند آواز سے پکارو, تمہارے پیر کا درد چلا جائے گا, تمہاری یہ تکلیف چلی جائے گی. اللہ اکبر. صرف محبت میں گرفتار صحابی نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار تھے. وہی سے پکارتے ہیں اب اس لیے یا رسول اللہ یا محمد, اتنا کہنا تھا کہ پیر کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا نظر آتا ہے. مجھے بتاؤ رسول اعظم کو یاد کرنے سے پیر کا درد ختم ہو گیا, رسول اعظم کو یاد کرنے سے مصیبتیں دور ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں ایک بچہ جب مدرسے میں پڑھتا ہے استاد اسے درد و کوٹ کرتا ہے تو بچہ ماما کہہ کر چیختا ہے, پکارتا ہے. ماں گھر میں ہوتی ہے, ماں دنیا سے رخصت کر چکی ہوتی ہے, لیکن کوئی استاد اس بچے کو نہیں کہتا اے بچے تم مصیبت سے ماں کو پکارا یہ شرک ہے. جیل کی سلاخوں کے پیچھے مصیبتوں میں گرفتار انسان جب تکلیفوں سے گزرتا ہے تو ماما کہہ کر پکارتا ہے. درد ہو رہا ہے ماما کہہ کر وہ پکارتا ہے, بخار میں مبتلا ہے ماما کہہ کر پکارتا ہے. لیکن کوئی سمجھدار انسان یہ نہیں کہتا کہ تم ماما کہہ کر پکارتے ہو, اللہ کو پکارو. مصیبت میں ماں کو پکارنا شرک ہے, مصیبت میں ماں کو پکارنا بدعت ہے. کوئی استاد یہ نہیں کہتا, کوئی شیخ یہ نہیں کہتا, کوئی دنیا کا عقل مند انسان یہ نہیں کہتا کہ تم ماما کہہ کر نہ پکارو. سنو سنی مصیبتوں میں یا رسول اللہ کہہ کر اس لیے پکارتے ہیں کہ رسول اعظم نے ارشاد فرمایا جب تک کہ تم اپنے ماں باپ سے زیادہ سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. تو جب مصیبت میں ماں کو پکارنے پر تم شرک نہیں کہہ سکتے تو ماں جس کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمائی اس رسول کو پکارنا کیسے شرک ہو سکتا ہے, اس رسول کو پکارنا کیسے بدعت ہو سکتا ہے. در حقیقت یہ ایک ایسا فریب ہے, یہ ایک ایسی سازش ہے جس سازش کے تحت ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو مصیبت کے دلدل میں پھنسائے رکھنے کا منصوبہ ہے. یہ سازش ہے جو رسول زمین کے اوپر کی مصیبتیں نہیں محشر کی مصیبتوں کا علاج کرتے ہیں. اس رسول کو اگر ایک غلام اپنی مصیبت میں نہ پکارے تو کس کو پکارے گا, اپنے آقا کو یاد نہ کرے گا تو کس کو یاد کرے گا. کیا صحابہ حضور کو یاد نہ کرتے تھے, کیا تابعین حضور کو یاد نہ کرتے تھے. سب کے سب کی زندگی اٹھا کر دیکھو, مکے کی عظمت اپنی جگہ پر, لیکن اٹھا کر دعا دیکھو سیدنا فاروق اعظم کی. مکے میں مرنے کی دعا نہیں کرتے, مدینے میں مرنے کی دعا کرتے ہیں. اے عمر فاروق رضی اللہ المولا تبارک و تعالی مدینے میں مرنے کی دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب دیں گے وہاں ہمارے مشکل کشا موجود ہیں, وہاں دونوں جہاں کے تاجدار چل بسر ہیں, جہاں مصطفیٰ جان رحمت ہو. ہم چاہتے ہیں کہ جب سرکار اپنی مدار اقدس سے اٹھتے تو ہمیں اپنے ساتھ لے کر جنت کی طرف اندازہ لگائیے. نئے زمانے میں کوئی شرک کی بات کرتا تھا, نئے زمانے میں کوئی رسول کی محبت اور مصیبتوں میں یاد کرنے کو کوئی بدعت کہتا تھا. یہ انگریزوں کے ایجنٹ اور یہ دو ٹکڑے دو ٹکوں کے مولوی لوگ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو توڑنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت کو پکارنے کو شرک و بدعت کہا,
میرے प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए तो इमाम इसको मोहब्बत आला हज़रत अजीमुल बरकत, खाओ तो सरकार को याद करने का कहते हैं, पियो तो सरकार को याद करने का कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर। इमाम इसको मोहब्बत के लक्ष्य जिगर कहते हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, अल्लाह अकबर। और मैशर की तकलीफ के मौके के हवाले से खुद इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े आहा कह के बुलाते हैं, जब मैशर में कोई परेशान हाल न होगा, जब मैशर में नफ्सी नफ्सी की कैफियत होगी, जब बाप बेटे को न पूछ रहा होगा, जब माँ किसी बेटे को न पूछ रही होगी, उस मौके पर मेरे आका ही कहेंगे जो गमज़दा और गमज़दा उम्मतों की परेशानी की दूरी के लिए रब्बे कदीर की बारगाह में हाजिर होंगे। आप जानते हैं कल बरोज़े क़यामत जब परवरदिगार के वो बंदे जिन्होंने कलमा भी पढ़ा, जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माना, लेकिन शामत आमाल की बुनियाद पर जब उनको जहन्नम के दहक के वो शोलों के अंदर डाला जाएगा, उस मौके पर यहूदी ताना देंगे, ईसाई ताना देंगे, मजूसी ताना देंगे, मेसरी ताना देंगे। कलमा पढ़ने वाले बताओ, दुनिया में तुम कलमा पढ़ते थे, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते थे, लेकिन बताओ आज जहन्नम के अंदर जहां हम हो वहां तुम भी हो, जहां हम अदाब में गिरफ्तार थे वहां तुम भी अदाब में गिरफ्तार हो। क्या फर्क पड़ा ये बताओ? हम कुफ्र करते थे तब भी जहन्नम में आए, और तुम कलमा पढ़ते थे फिर तुम भी जहन्नम में आ गए। क्या फायदा हुआ तुम्हारा कलमा पढ़कर? जब यहूदी और नसरानी और मजूसी इस किस्म के जुमले इस्तेमाल करेंगे, रब की रहमत को प्यार आ जाएगा और रब की रहमत को जोश आ जाएगा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को तस्लीम से रब्बे कबीर इरशाद फरमाएगा, जिब्रील जाओ और जाकर के मेरे महबूब के उन बच्चों के अहवाल को देखो। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को तस्लीम जब पहुंचेंगे तो दारो गए जहन्नम मालिक वहां पर जब नजर होगा, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को तस्लीम को देखकर वो अर्ज करेगा, ऐ जिब्रील इस वक्त यहाँ पर आने की वजह क्या है? इरशाद फरमाएंगे, दारो गए जहन्नम मालिक सुन, रब्बे कबीर जल्ल जलालहू ने उम्मत मुस्तफा के अहवाल को, उम्मत मुस्तफा की कैफियत को देखने के लिए मुझे भेजा है। जब वो सब कुछ जानता है, लेकिन आज उनको ताना दिया गया है, आज उनको ये कहा गया है कि कलेमा तुम्हारे काम नहीं आया है। रब की रहमत आज देश में है, देखने का उसने हुक्म दिया, हिजाब हटा दिया जाएगा। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को तस्लीम रसूल आज़म के उम्मतियों को देखेंगे। अल्लाह अकबर। जो कलेमे पर कायम थे लेकिन शामत आमाल की बुनियाद पर जहन्नम के दहक के वो शोले में जिन्हें डाला गया होगा, उस वक्त कैफियत ये होगी कि मालिक जो दारे गए जहन्नम है वो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को तस्लीम से अर्ज करेंगे, ऐ जिब्रील उनके दिल सलामत है, उनकी ज़बान सलामत है, दिल में ईमान है और ज़बान पर परवरदिगार का कलेमा तैयबा जो उन्होंने पढ़ा था वो मौजूद है। पूरा जिस्म जल करके राख हो चुका है, लेकिन ये दो चीजें सलामत है। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को तस्लीम जब उनकी तरफ निगाह उठा करके देखेंगे, कैफियत को देखने के बाद जिब्रील अमीन की बड़ी अजीब कैफियत होगी और उनसे कहेंगे, ऐ उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रब्बे कबीर की जानिब से तुम्हारे यहाँ हाजिर हुआ हूँ, तुम्हारे हालात देखने के लिए हाजिर हुआ हूँ। कोई पैगाम हो तो बताओ, कोई इत्तला देना चाहते हो तो बताओ, कोई खबर पहुंचाना हो तो बताओ। अर्ज करेंगे, ऐ जिब्रील अमीन बस तुम्हें हम और कुछ नहीं कहते, हमारे आका से हमारा सलाम कहना और हमारी ये कैफियत हमारे आका से कह देना। बताओ जहन्नम के तहत के शोलों के अंदर भी रसूल से मोहब्बत करने वाला अपने नबी को याद करेगा। इधर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम व तस्लीम बारगाह कमदियत में हाजिर होंगे। मौला दरियात फरमाएगा, जिब्रील बताओ मेरे महबूब के उम्मतियों को किस हाल में तुमने देखा? अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगार उनका दिल ज़बान सलामत है और पूरा वजूद जल करके कोयला बन चुका है। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम व तस्लीम जैसे ही चुप रहेंगे तो रब्बे कबीर इरशाद फरमाएगा, मेरे महबूब के उम्मतियों ने कोई पैगाम भी दिया है? हाँ है परवरदिगार। परवरदिगार तेरे महबूब के उम्मतियों ने अपनी कैफियत को तेरे महबूब को बताने के सिलसिले में अर्ज किया है। रब्बे कबीर जल्ल जलालहू जब ये सुनेगा इरशाद फरमाएगा, ऐ जिब्रील जाओ और मेरे महबूब को खबर कर दो, रसूल आज़म महल में चल बकर होंगे। हज़रत जिब्रील अमीन पहुंचेंगे और अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस वक्त जहन्नम की कैफियत का मुशाहिदा करके आ रहा हूँ। जिब्रील क्या देखा, क्या हालात हैं? अल्लाह अकबर। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी उन्हें ताना देते थे, वो परस्त उन्हें ताना देते थे कि कलमा क्यों पढ़ते थे? हम तो कलमा पढ़ते नहीं थे, लेकिन
जहन्नम में जहां हम हैं तुम भी वहीं पर हो। परवरदिगार की रहमत को इस ताने की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को कलमा पढ़ने वाले बंदों पर तरस आया और उसकी रहमत जोश में आई। उसने देखने के लिए मुझे हुक्म दिया, मैं गया और मैंने जाकर परवरदिगार के बंदे और आपके उम्मतों की कैफियत का मैंने मुशाहिदा किया। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके उम्मतियों ने आपको सलाम पेश किया है और अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने के लिए अर्ज किया है, मुसीबत में आपको याद किया है। इतना सुनना था कि रसूल आजम की आंखें अश्कबार हो जाएंगी और वहीं से पुकारेंगे, लब्बैक या उम्मती, लब्बैक उम्मती, लब्बैक उम्मती, मेरे उम्मतियों में हाजिर हो। और ये कहते हुए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। जहन्नम के तहते हुए शोलों के सबब से जो उम्मतें मुस्तफा कोई ना बन चुकी होगी, जिनका दिलो ज़बान सलामत होंगे, रसूल आजम उन्हें निकालेंगे, वो बाहर निकलेंगे। रब्बे कबीर के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते को हुक्म देंगे, इन पर नहर हयात जारी की जाए, नहर हयात जारी की जाएगी। कोई न बने हुए इंसान नहर हयात के छींटे पड़ते ही उठ खड़े होंगे और तरो ताजा नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन उम्मतियों के साथ जन्नत की तरफ बढ़ रहे होंगे। कैफियत ये होगी, सारे उम्मती बाराती होंगे, मेरे मुस्तफा जाने रहमत दुल्हा बनकर के साथ चल रहे होंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस के 14 पारे की इब्तिदाई आयत में रब्बे कबीर ने इरशाद फरमाया, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, जो थोड़ी देर पहले ताना देते थे वो अफसोस करेंगे और कहेंगे, ये काफिर लोग कहेंगे काश कि हम भी मुसलमान होते तो मुस्तफा हमें भी जन्नत में लेकर के चले जाते। आप मुझे बताओ, दहकते हुए शोलों से बताने वाला कौन है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जो रसूल मैदान महशर की परेशानियों में हमारी मदद कर सके, क्या दुनिया की तकलीफों में वो हमारी मदद नहीं करेंगे? क्या दुनिया की तकलीफों में वो हमें राहत नहीं अता करेंगे? ये हमारी कमजोरी है, ये हमारे ताल्लुक की कमी है, ये हमारे हवाले से हम गौर करें तो हमारी कैफियत ये है कि अपने आका की जिंदगी के हवाले से हम कुछ नहीं जानते और रसूल आजम के इख्तियारात का हमें इल्म नहीं, इसलिए ये सारी चीजें हैं। वरना मैं तो यही कहूंगा, हमसे तो जानवर बेहतर है जो ये जानता है कि फरियाद अगर रसूल आजम की बारगाह में की जाए तो रसूल आजम फरियाद सुनते भी हैं और मुसीबतों को दूर भी करते हैं। जानते हैं आप, जंगल बयाबान की तरफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। आपने देखा कि एक शख्स ने हिरनी को कैद कर रखा है, बांध के रखा है हिरनी को, और हिरनी तड़प रही है। बांधने वाला शिकारी सो रहा है। आकाए कायनात करीब पहुंचे, हिरनी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दो बच्चे बहुत दूर हैं, भूख से तड़प रहे होंगे, सरकार मुझे उनको दूध पिलाने जाने की इजाजत अता फरमाइए। मैं सरकार आपको वादा करती हूं कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला करके वापस आ जाऊंगी। कुर्बान चाहिए। हिरनी वादा कर रही है, हिरनी अहद कर रही है और मुस्तफा जाने रहमत उसकी बात को सुन भी रही है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी परेशानी को दूर भी कर रहे हैं। हिरनी को सरकार ने खोल दिया, दौड़ती भी गई और जा करके बच्चों को दूध पिलाई। दूध पिलाने के बाद वापस लौटी तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरनी को बांध दिया। शिकारी की आंख खुली। जब हिरनी के करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हिरनी आपको पसंद है? सरकार ने पूरा माजरा सुनाया। सुनना था कि उसने कहा, हुजूर के हुक्म का मुंतजिर हूं, जो फरमा दे वो सुनूं, किस नहीं से करूं। सरकार ने फरमाया, इसे आजाद करते। रसूल आजम के सदके में उस हिरनी को आजादी मैसर हुई। अब आप आगे देखें, अल्लाह अकबर। एक अल्लाह के बंदगीदा बंदे इरशाद फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ के करीब पहुंचा, बाबुल सलाम के करीब खड़ा था कि मैंने वहां पर एक हिरनी को देखा। देखते ही मुझे हैरत हुई कि जंगली जानवर का मदीने में हाजिर होना बात समझ में नहीं आ रही। वो फरमाते हैं, अल्लाह ने करम फरमाया, मेरे ख्यालात और मेरे वसवसात के एवज में उस हिरनी को परवरदिगार ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई और उस हिरनी ने बर्दाश्त कहा, ए अल्लाह के दोस्त, ए अल्लाह के नेक बंदे, सुन, हम उस हिरनी की औलाद में से हैं जिस हिरनी को मेरे मुस्तफा ने रिहा किया था। सुनो, हमें उस हिरनी ने वसीयत की थी, जब भी मदीने में हाजिरी का मौका मिले तो मुस्तफा की बात
नजराना पेश कर देना। हम उस वादे को, वसीयत को निभा रहे हैं और रसूल की बारगाह में सलाम का नजराना पेश करने को हाजिर हुए हैं। अल्लाह अकबर। कुरान की आयत को उठा करके देखो, रब कदीर ने जब अहद लिया था, अपने नबियों से अहद लिया था, मुस्तफा जब बदर भी नह देते, हजरत आदम पैदा भी नह देते, इंसानों की तकलीफ भी नह देती। कुर्बान जाइए, उस वक्त वादा लिया जा रहा है आम इंसानों से नहीं। वही अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद करो जब नबियों से वादा लिया गया था, क्या वादा लिया गया था? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, जब मेरा महबूब आएगा तो बताओ क्या तुम उन पर ईमान लाओगे? क्या तुम उनकी मदद करोगे? बताओ ये किनसे वादा लिया जा रहा है? ये नबियों से वादा लिया जा रहा है। रसूल की मदद करने का वादा, रसूल पर ईमान लाने का वादा। और जानते हो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब नबियों से वादा लिया गया था तो सारे नबियों ने उस वक्त कहा था अल्लाहु अकबर, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री। उस वाक़े पर सारे नबियों ने कहा था क़ालू अक़ररना, हम इकरार करते हैं कि मौला तेरे नबी की मदद भी करेंगे और तेरे नबी पर ईमान भी ले आएंगे। ये नबी से मुराद कौन नबी थे? नबियों से नबी मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मुझे बताओ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उन्हें नबुव्वत का ताज अता फरमाया, लेकिन एक खता इज्तिहादी के एवज के अंदर हज़रत आदम की दुआ कबूल हुई तो किसकी वजह से कबूल हुई? नाम मोहम्मद के वसीले से कबूल हुई। यही वजह तो है कि हज़रत आदम अपने लफ्ज़ जिगर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं मेरे लफ्ज़ जिगर जब तुझे कोई मुसीबत आ जाए तो नाम मोहम्मद के वसीले से दुआ करना, अल्लाह तेरी मुसीबत को दूर करवा देगा। और कहते मेरे बाप मेरे वालिद बुजुर्गवार ये तो बताइए कि नाम मोहम्मद ये कौन है? मोहम्मद ये किनकी बात कर रहे हैं? इंसानों में अव्वल आप हो और ये मोहम्मद कौन है? इरशाद फरमाते मेरे बेटे सुन, मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्ते पर अल्लाह के नाम के साथ इस नाम को देखा है, मैंने सात आर्श पर अल्लाह के नाम के साथ इस नाम को देखा है, मैंने उनों की पेशानी पर ये नाम को जलवगर देखा है। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाते हैं तेरे बाप की दुआ भी अल्लाह ने कबूल की है तो इसी नाम के वसीले से कबूल की है। पता चला जब मेरे आका का नाम नबी की नबी की दुआ की कबूलियत का जरिया बन सकता है तो उम्मती भी जब अपने नबी की वसीले से दुआ करे तो मौला उसकी दुआ को कबूल करना चाहे। यकीन होना चाहिए, अकीदा होना चाहिए, पुख्तगी होनी चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इसको मोहब्बत करते हैं। उनसे निसार कोई कैसे ही रंग में हो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमों का इलाज है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबतों का इलाज है। दुनिया ये कोशिश कर रही है कि रसूल आज़म से रिश्ता मुसलमानों का कमजोर हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह जब तक जिस्म में खून का आखिरी कतरा बाकी है इंशाअल्लाह कोशिश जारी रहेगी कि लोग मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने बनकर अपने नबी से रिश्ते को इतना मजबूत कर ले कि जिए तो मोहब्बत रसूल में और मरे तो मोहब्बत रसूल से। आज सबकी जिम्मेदारी है अपनी औलाद के लिए वसीयत करो, अपने बीवी बच्चों को तालीम दो, अपने दोस्त अहबाब के दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा करो कि यही वो मोहब्बत है जो हर मुसीबतों में काम आएगी, हर तकलीफ में राहत का सामान फराहम करेगी। जब चिड़ियों की फरियाद मेरे मुस्तफा सुनकर उसकी मुसीबत को दूर कर सकते हैं तो क्या उम्मतियों की फरियाद सुनकर मुसीबत दूर नहीं की जाएगी? या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। ये किसी आम इंसान ने नहीं कहा, ये उन लोगों ने कहा है जिनकी विलायत और जिनके हवाले से पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि रब कदीर जल्ल जलालहू ने उनको ताज विलायत और अपनी बेटी का ताज अता फरमाया है। मुझे बताओ अगर अल्लाह के रसूल से मदद मांगना या उनको मुसीबतों में पुकारना शिर्क बिदअत होता तो जिस इमाम हुसैन ने करबला की पत्ती भी रेत पर अपना पूरा कुंबा कुर्बान कर दिया, उनके लाख जिगर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नूर नज़र हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस लुटे हुए काफिले को जब देखते हैं और उस लुटे हुए काफिले की कैफियत को देखने के बाद जब दस्तगीरी के लिए मदद के लिए किसी को पुकारना चाहते हैं कहीं और तवज्जो नहीं देते। अल्लाह अकबर।
امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا سے مدینے کی طرف توجہ کرتے رخ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرکنا زین العابدین. مجھے بتاؤ حضرت امام زین العابدین نے رسول اعظم سے مدد مانگی, انہیں پکارا, پتا یہ چلا جس امام حسین نے اسلام کی سرسبز و شادابی کے لیے سب کچھ لٹا دیا, ان کے لگتے جگر نے مصیبت میں رسول کو پکارنے کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ پکارنا یہ حسینیوں کی علامت ہے اور نہ پکارنے والے شاید یزیدیوں کے خیمے میں جانا پسند کرتے ہیں. اس لیے ہم جس مسلک پر عمل کرتے ہیں, امام اس کو محبت میں جو مسلک عطا فرمایا ہے وہ حسینی مسلک ہے, وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنے والا مسلک ہے. ان کا جو دین انہوں نے پیش کیا ہے وہی دین پر چلنا, وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک جو پروردگار جل جلالہ نے ان کی قربانیوں کے بعد مسلمانوں تک پہنچایا ہے. امام نے اس کو محبت میں اسی مسلک کو دوبارہ زندہ کیا اور انہی کے پیغام کو دنیا کے انسانوں تک پہنچایا ہے. حضرت امام اعظم اٹھا کر دیکھے قصیدہ نعمان, آج دنیا میں امام اعظم کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے. خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر امام اعظم کسی ستون کے حوالے سے یہ کہہ دے کہ وہ سونے کا ہے تو دلائل کے انبار لگا کر اس کو سونے کا ثابت کر سکتے ہیں. اور امام شافعی جو خود ایک مسلک کے امام تھے, وہ بھی جب امام اعظم کے آستانے پر حاضر ہوتے تو اپنے مسلک کے مطابق نہیں, امام اعظم کے مسلک کے مطابق نماز ادا کرتے. جانتے ہیں آپ وہ امام اعظم نے قصیدہ نعمان میں کیا کہا, یا سید السادات, سرکار کو سید السادات کہہ کر پکارا. اگر یا سید السادات, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ یہ کہنا اگر شرک ہے تو پھر حضرت امام اعظم کے بارے میں کیا خیال ہے. پتہ یہ چلا کہ امام نے اس کو محبت نے جو کہا بکار خوش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ, پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ, یہ کہنا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں مصیبتوں میں اپنے آقا کو پکارو, مصیبتوں میں رب قدیر کے پیارے محبوب کو پکارو. یہ پکارنا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. ہاں یہ عقیدہ ضرور رکھنا چاہیے کہ عطا کرنے والا حقیقی معنوں میں رب قدیر ہی ہے. رب قدیر نے انہیں اختیار عطا فرمایا ہے, وہ ذاتی طور پر مختار نہیں, اللہ کی عطا سے مختار ہیں اور مانگنے والوں کی فریاد کو سن کر ان کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں پیدا کرو. یہ ہفتواری سنی اجتماع اسی محبت کو زندہ کرنے کے لیے ہے. یہ ہفتواری سنی اجتماع تعلق رسول کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. ظاہر سی بات ہے امتی کی بے قراری میرے مصطفیٰ جعل رحمت کبھی گوارا نہیں کر سکتے. قرآن کی آیتیں شاہد ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب سچے دل سے اپنے نبی کی بارگاہ کے اندر استغاثہ کریں گے یقیناً میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مصیبتوں کو سنیں گے بھی اور انشاءاللہ ہماری مصیبتوں کو دور بھی کریں گے. پروردگار جل جلالہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا ہمیشہ ہمیں منتا بنائے رکھے اور رب قدیر پوری دنیا کے مسلمانوں کی بگڑی سرکار کے صدقے میں بنا دے اور ہم سب کو اپنے نبی کی بارگاہ کا سوالی بنا کر اپنے خالی دامن کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.